بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی گھر میں محفل میلاد ہو رہی ہوتی۔ مائی نور بی بی تو جیسے ان دنوں جنت کی سیر پہ نکل پڑی تھی۔ جس گھر میں محفل ہوتی، مائی صبح سویرے اس گھر پہنچ جاتی اور گھر کے مکینوں کی اجازت لے کر پورے جی جان سے صفائی ستھرائی میں جٹ جاتی۔ 70 سال کی اس نحیف سی بڑھیا کو نوجوانوں کی طرح پھرتی سے ہر کام کرتا دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ اس نے آج تک ان خدمات کے بدلے پیسہ دیلا تو کجا کبھی کھانے کا ایک لقمہ تک نہیں لیا تھا۔ اور پھر جب محفل کا آغاز ہوتا اور اللہ سائیں کے سوہنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا، مائی سب سے آخر والی جگہ پہ بیٹھ کے سر جھکائے اپنے دلبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتی رہتی اور من ہی من میں مسکراتی۔ جب سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کی سماعتوں سے ٹکراتا، اسے یوں لگتا جیسے اس کے دل میں ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہو اور سارا وجود اس سے سیراب ہونے لگا ہو۔ یہ پانی موتیوں کی صورت اس کی آنکھوں سے بہنے لگتا اور مائی انہیں اپنے آنچل سے چن کر ہونٹوں سے لگا لیتی۔ یوں تو وہ ہر وقت ہی اپنے دلبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی رہتی تھی، مگر جب کسی جگہ بہت سے لوگ مل کر سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے، اس وقت مائی کی سرمستی کا عالم ہی جدا ہوتا۔ محفل کے اختتام پر مائی چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی، دل میں بیک وقت بے حد خوشی اور بے پناہ دکھ لیے۔ محبوب کی فرقت کا دکھ کیا کم دکھ ہوتا ہے بھلا۔ کہتے ہیں تقسیم ہند کے وقت ایک لٹا پٹا مہاجر قافلہ ہمارے گاؤں آیا، اسی میں ایک بیوہ عورت انور بی بی اپنی نوزائیدہ بچی کے ساتھ آئی تھی۔ انور بی بی جوان تھی، خوبصورت بھی تھی، اس لیے گاؤں کے چند ایک مردوں نے اسے شادی کی پیشکش کی جو اس نے ٹھکرا دی، مگر گاؤں کے بڑے بزرگوں نے آپس کے صلاح مشورے سے اس کا نکاح گاؤں کے امام صاحب سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ انور بی بی نے اس بار انکار نہیں کیا، مگر امام صاحب راضی نہیں تھے۔ اس پر گاؤں والوں نے کہا وہ ایک غیر شادی شدہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یا تو امام صاحب نکاح کر لیں یا پھر اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لیں۔ آخر ان کے دباؤ میں آ کر امام صاحب نے انور بی بی سے نکاح کر لیا۔ امام صاحب نے انور بی بی کی بچی کو بخوشی اپنا لیا، مگر اللہ پاک کی کرنی ایسی ہوئی کہ شادی کے بعد ان کی اور کوئی اولاد نہیں ہوئی، تاہم ان کی اس بچی سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی جس کا نام انہوں نے نور بی بی رکھا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت میں والدین نے کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ امام صاحب نے اس کی زبان پہ تبھی اللہ کریم کا کلام رواں کر دیا جب اس نے بولنا شروع کیا۔ 7 سال کی عمر میں نور بی بی قرآن پاک با ترجمہ مکمل کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ امام صاحب کے پاس جس قدر بھی دینی کتب میسر تھیں وہ اسے پڑھانے لگے۔ والدہ نے بھی گھر گرہستی کے سارے امور بڑی خوش اسلوبی سے سکھا دیے تھے، اور ایک نعمت خاص جس سے اللہ رحیم نے نور بی بی کو نوازا تھا وہ تھی اپنے پیارے حبیب کی محبت، جو نور بی بی کے وجود میں رچ بس چکی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے جب اس کے والد اسے کوئی نہ کوئی نعت پڑھنا ضرور سکھاتے، اس وقت یوں لگتا جیسے الفاظ نور بی بی کے حلق سے نہیں دل سے نکل رہے ہوں۔ کچھ آواز اللہ کریم نے بہت خوبصورت دی تھی، کچھ اس میں محبت کا رنگ مل جاتا۔ اس کی نعت سننے کے لیے آس پڑوس کے لوگ بھی اسی کی طرف کان لگائے منتظر رہتے۔ جب وہ پڑھتی تو ہر طرف یوں خاموشی چھا جاتی کہ سانس لینے کی آواز بھی صاف سنی جا سکتی تھی۔ نور بی بی کے جوان ہوتے ہی گاؤں میں سے رشتے آنے لگے۔ ان کا جی نہیں مانتا تھا اپنی نازو پلی بیٹی کو خود سے جدا کرنے پہ، مگر فرض بھی تو ادا کرنا تھا، اس لیے انہوں نے سنجیدگی سے اس سلسلے میں سوچ بچار شروع کی۔ دین محمد کے بیٹے فضل احمد کے ساتھ
नूर बीबी की निस्बत तय कर दी गई। निकाह सादगी से हुआ, मगर वलीमे पे सारे गांव को मदऊ किया गया। सब लोग इस जोड़े के लिए बहुत खुश थे। खुशियों का मौसम सदा नहीं रहता। ज़िंदगी में दुख और सुख हवा में घूमते सिक्के के दो रुख हैं। ज़िंदगी कब कौन सा रुख दिखा दे कोई नहीं जानता। नूर बीबी जो आज तक दुख के मानों से भी ना आशना थी, उसकी ज़िंदगी में यूं उदासियों ने डेरा डाला कि वो सरापाए शोक बनकर रह गई। शोहर बुरी सोबत में पड़ा और नशे की लत का शिकार होकर जान गंवा बैठा। बेवगी का दाग लेकर वालिदैन के घर आई तो वालिदा इस सदमे से जांबार ना हो सकीं। नूर बीबी गुमसुम सी होकर रह गई। वालिद के कहने पे घर में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया, जो पहले अनवर बीबी के पास आया करती थीं। तो दिल पे छाई कोहर छटने लगी। उन्हें पढ़ाने के साथ साथ उसने खुद भी पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक दो रिश्ते आए, मगर उसने सख्ती से इनकार कर दिया और बाकी ज़िंदगी अकेले ही गुजारने का फैसला किया। माई नूर बीबी को इश्क की लो कब लगी ये कोई नहीं जानता, मगर उसकी दीवानगी से गांव के बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी वाकिफ़ थे। जब तक वालिद हयात थे वही घर के अखराजात पूरे करते रहे। उनकी वफ़ात के बाद नूर बीबी सिलाई कढ़ाई का काम करके गुजारा करने लगी। गांव वालों ने मदद करनी चाही तो उसने साफ मना कर दिया। गांव में स्कूल खुल गया तो कुरान पाक पढ़ने वाली बच्चियां आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगीं और आखिर ये सिलसिला ख़त्म हो गया। ढलती उम्र के साथ बेनाई ने भी साथ देना छोड़ दिया तो नंबरदार के घर के छोटे मोटे काम करके गुजारा करने लगी। पहले जब लोगों ने माई को अपने आप के साथ बातें करते देखा तो इन्हें शक हुआ कि माई का दिमाग चल गया है या फिर किसी जिन भूत का साया हो गया है। लेकिन जब माई को बिल्कुल ठीक ठाक अपने मामूल के सारे काम करते देखते तो अचंभे में पड़ जाते। आखिर उन्हें इस सब की आदत हो गई। पहले रबीउल अव्वल में एक ही बड़ी महफिल हुआ करती थी गांव की मस्जिद में। तब भी माई पूरी मस्जिद की अकेले सफाई करती थी और जब मौलवी साहब माई के वालिद का एक शागिर्द उनके बाद इमामत का फरीज़ा अंजाम देने लगा, तिलावत कुरान से आगाज़ करते माई मस्जिद की जूतियों के लिए महसूस जगह पे बैठ जाती और यूँ सुनने में महू हो जाती कि उसे इर्द गिर्द का कोई होश ना रहता। या अल्लाह सोहने मुझे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दिखा दे, या फिर सोहने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे घर भेज दे। मैं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहती हूँ। अब और इंतज़ार नहीं होता मेरे अल्लाह सईं। माई के ये अल्फाज उससे कुछ फासले पे बैठे शख्स के कानों में पड़े तो उसने बेइख्तियार इस्तग़फ़ार पढ़ी। माई का वाक़या ही दिमाग चल गया था जो इस तरह की बातें कर रही थी। उसने एक एक से इस बात का तज़किरा किया। होते होते बात मौलवी साहब तक भी पहुंच गई। वो माई को समझाने आ गए। माई जी, कादिर अली ने आपके मुंह से चंद अजीब बातें सुनी हैं। उन्होंने गला खंगार कर कहना शुरू किया। कौन सी बातें मौलवी साहब? माई ने हैरानी से पूछा। यही कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके घर भेज दे।
اس طرح کی باتیں مائی جی ایسے نہیں کہتے، گناہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ وہ سوچ سوچ کر لفظ ادا کر رہے تھے، مائی نے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا، مولوی صاحب یہ میرا اور میرے اللہ سائیں کا معاملہ ہے، مجھے آپ سے اس بچگانی بات کی امید نہیں تھی، آپ لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں آ کر مجھے مت سکھائیں، آپ کے ذمے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، گناہ ثواب کے فیصلے کرنا نہیں۔ تلخ کلامی کے لیے معذرت، اب آپ جا سکتے ہیں۔ مولوی صاحب چپ چاپ وہاں سے آگے۔ اس واقعے کے بعد لوگ مائی کو سچ مچ پاگل سمجھنے لگے تھے۔ وقت نے کروٹ لی، زمانہ اور جدید ہوا۔ پہلے کوئی بھی مذہبی تہوار ہوتا تھا، سب لوگ مل جل کر مسجد میں جاتے اور عبادات کرتے۔ اب ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھا تھا۔ اس بار بھی ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی سب نے الگ الگ میلاد کروانے شروع کر دیے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کے گھر سجاتے، دور دور سے بڑے اور مہنگے علماء کو بلاتے، لنگر کے لیے باقاعدہ مینیو ڈیسائیڈ کیا جاتا، اور 12 تاریخ گزرنے کے بعد سب بھول بھال کر اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ مائی تھی اور اس کی عادتیں۔ اب کی بار مائی سخت بیمار پڑ گئی، کمزور سی جان تھی، اتنے کام کاج کا بوجھ اس کا وجود سہ نہ پایا اور مائی بستر سے لگ کر رہ گئی۔ لوگ اس کی عیادت کو آتے تو ساتھ کھانے پینے کو کچھ لے آتے اور کھلا دیتے۔ آج چوتھا دن تھا، ساتھ والے گھر کی رضیہ مائی کو دیکھنے آئی تو حیران رہ گئی۔ مائی اپنی صندوقچی کھولے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی اور اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ رضیہ قریب آئی تو مائی نے جھلمل کرتے موتی ستاروں سے سجی ایک سفید چادر اس کے ہاتھ میں دی۔ رضیہ اتنی خوبصورت چادر دیکھ کر گویا سکتے میں آ گئی تھی۔ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے میری دی، جب میں مروں تو یہ چادر میرے اوپر ڈال دینا، میں نے بڑے چاؤ سے بنائی تھی یہ اس وقت کے لیے، مائی مصروف انداز میں بولی اور صندوقچی میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ آواز میں بے پناہ خوشی تھی۔ رضیہ چادر رکھ کر مائی سے لپٹ کر رونے لگی۔ مائی نے اسے خود سے الگ کیا۔ چپ کر، جلدی نہ ہو تو، مائی نے اسے پیار بھرے غصے سے ڈانٹا۔ رضیہ روتی رہی۔ مائی نے ایک تھیلی اسے دی اور زبردستی واپس بھیج دیا۔ رضیہ گھر جا کر پھر سے رونے لگی۔ میرے اللہ سائیں تیرا لاکھوں بار شکر ہے، میرا انتظار ختم ہوا۔ مائی نماز پڑھ کر سجدے میں گری، رب سائیں سے سرگوشیوں میں ہم کلام تھی جب اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ رضیہ سے رہا نہیں گیا، وہ بے چینی سے گھر میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ آخر بے بس ہو کر مائی کے گھر آ گئی۔ مائی جائے نماز پر یوں لیٹی تھی جیسے بڑے سکون سے سو رہی ہو۔ اس نے شور مچا دیا، آنن فانن لوگ وہاں گٹھے ہو گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد مائی کا جنازہ ادا کیا جانا تھا۔ مائی نے اپنا کفن پہلے ہی سی رکھا تھا جو اس نے رضیہ کو فوت ہونے سے پہلے دیا تھا، اور سفید چادر پہ رنگ برنگے داغوں سے کلمہ اور درود پاک گاڑا گیا تھا۔ رضیہ نے کانپتے ہاتھوں سے مائی پہ چادر ڈالی اور اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اب مائی اسے یہ نہیں کہنے والی تھی کہ رو مت، جلدی نہ ہو، تو یہ سوچ کر رضیہ اور شدت سے رونے لگی۔ نوٹ: اس کہانی کے تمام کردار فرضی ہیں۔ یہ تحریر کسی بھی مسلک یا مکتبہ فکر کے لوگوں سے اختلاف کے لیے نہیں، فقط قلبی جذبات کو لفظوں میں ڈالنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ جن احباب کو تحریر پسند آئے ان کا شکریہ، اور جنہیں اچھی نہ لگے ان سے معذرت۔ التجا فقط یہ ہے کہ ہر پڑھنے والا میرے حق میں ایک چھوٹی سی دعا کر دے کہ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔